أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون صدق اللہ العظیم۔ سورہ الروم آیت نمبر 7 اور 8 آپ کے سامنے تلاوت کی، جن کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، لوگ دنیا کی زندگی کا بس ظاہری پہلو جانتے ہیں، وہم عن الآخرۃ هم غافلون، اور وہ آخرت سے غافل ہیں۔ اولم یتفکروا فی انفسہم، کیا انہوں نے اپنے آپ میں غور و فکر نہیں کیا؟ ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، اللہ نے آسمان و زمین اور اس کے اندر جو کچھ پیدا کیا ہے وہ حق کے ساتھ پیدا کیا، وہ اجل مسمى، اور ایک مدت مقرر تک کے لیے پیدا کیا، وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ، مگر بہت سے لوگ اپنے رب کی ملاقات کے منکر۔ اولم یسیروا فی الارض، کیا یہ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں؟ فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، دیکھیں کہ ان سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان کا کیا انجام ہو۔ کانوا اشد منہم قوۃ واثاروا الارض، وہ ان سے زیادہ طاقت والے تھے، انہوں نے زمین کو خوب ادھیڑا تھا، وعمروها، اور اسے اتنا آباد کیا تھا، مما عمروها، جتنا کہ انہوں نے نہیں کیا، وجاءتهم رسلهم بالبینات، اور ان کے پاس رسول واضح دلائل لے کر آئے، فما کان اللہ لیظلمهم، پر اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہیں تھا، ولکن کانوا انفسهم یظلمون، بلکہ وہ اپنی جانوں پر خود ظلم کر رہے تھے۔ ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء، آخرکار جن لوگوں نے برائیاں کی تھیں ان کا انجام بہت برا ہوا، ان کذبوا بآیات اللہ، انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا، وکانوا بہا یستہزئون، اور ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ انسان دنیا کے زیب و زینت میں، دنیا کے ٹھاٹ باٹ میں مصروف ہے، لیکن آخرت سے غافل ہے۔ وہ اس بات پر غور نہیں کرتا۔ اللہ نے دنیا کے اندر اسے ایک خاص مقصد کے لیے بھیجا ہے۔ دنیا جو ہے آخرت کو سنوارنے کے لیے ہے۔ اگر انسان دنیا کے اندر آ کر کھو جاتا ہے، دنیا کے عیش و آرام میں غرق ہو جاتا ہے، عیاشی اور فحاشی میں مبتلا ہو جاتا ہے، مال و دولت کے نشے میں سرشار رہتا ہے اور آخرت کو سنوارنے کے لیے کچھ نہیں کرتا، تو اسے یہ جاننا چاہیے کہ یوم حساب آنے والا ہے، اور انسان کا مقصد حیات اس دنیا میں اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا ہے۔ اگر وہ یہ نہیں کرے گا تو جب آخرت میں اللہ کی عدالت میں پیش ہوگا تو اسے خسارے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب یہ انسان پر منحصر ہے کہ وہ اپنے آپ کو خسارے میں ڈال کر دنیا کے عیش و آرام میں غرق ہو جاتا ہے، یا دنیا کی زندگی کو ایک امتحان گاہ سمجھتے ہوئے اپنے وقت کے ہر لمحے کو جو ہے حسین انداز سے استعمال کرتا ہے، ایمان اور عمل صالح کرتے ہوئے، دین کی دعوت پیش کرتے ہوئے، دین کو غالب کرنے کے لیے جد و جہد کرتے ہوئے گزارتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے ہمیں بھی اپنے دین کو غالب کرنے کے لیے اپنا مال، جان، وقت اور صلاحیت کھپا دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔